نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اہل سنت، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے اس واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف سے وہابیوں کے امام و پیشوا کا وہ خبیث عقیدہ جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف عقیدہ ہے، وہ میں بھیجوں گا اور اس پر چند آیت قرآنیہ، احادیث مبارکہ اور دیگر باتیں عرض کروں گا۔ میں نے جو اسکین پیج بھیجا ہے، یہ کتاب وہابی یعنی اہل حدیث اور دیوبندی، ان دونوں فرقوں کا امام و پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی، اس کتاب کا میں نے، آپ اوپر جا کر پوسٹ چیک کریں گے تو ایک 15 منٹ کی آڈیو میں تعارف پیش کیا ہے۔ تو اس کتاب کا یہ پیج نمبر 23 ہے۔ اس پر یہ لکھتا ہے کہ یقین مانو ہر شخص، خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو۔ تو یہاں بڑے سے بڑا انسان سے مراد تمام اولیاء کرام، تابعین، صحابہ کرام کی مبارک جماعت، انبیاء علیہم السلام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک شامل ہے۔ اس لیے کہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء سب کے سب بشر ہوتے ہیں، جو نبی کو بشر نہ مانے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ ہاں، جو اپنی طرح بشر کہے وہ ضرور خبیث انسان ہے۔ تو بہرحال یہاں جب اس نے لکھا کہ بڑے سے بڑا انسان، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی آ گئی۔ تو وہابیوں کا یہ امام لکھتا ہے کہ یقین مانو ہر شخص، خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ یعنی اللہ کا قریبی، جیسے جناب جبریل امین علیہ السلام، تو اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے میں ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ آپ جانتے ہیں چمار ہمارے یہاں چپل سینے والوں کو کہتے ہیں، اور ہندوستان میں اب یہ لفظ بولنا بھی قانوناً جرم ہے۔ یہ لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کے امام و پیشوا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو مر گیا اور مر کر اپنے انجام کو پہنچا۔ آج تک یہ کتاب اسی حالت میں چھپ رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس جو ہے وہ نیو ایڈیشن ہے۔ تو چمار، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عزتیں مسلمانوں کے لیے ہیں، اور جو اللہ رسول کا مخالف ہے، باغی ہے، انکاری ہے، کافر ہے، وہ تو ویسی ذلیل ہے۔ پھر کافروں میں جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں حسب و نسب کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، اور ان میں جو سب سے ذلیل ترین انسان ہوتا ہے، گند اٹھانے والا، چپل سینے والا اور دیگر گندے کام کرنے والا، اس کو وہ لوگ چمار وغیرہ کہتے ہیں۔ اب ذرا مجھے بتائیے کہ وہ مبارک جماعت جن پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے، کتابیں نازل فرماتا ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اس مبارک جماعت کو اللہ کی شان کے مقابلے میں چمار سے زیادہ ذلیل کہنا، یہ کون سی توحید ہے؟ اب کوئی وہابی عقل کا اندھا، شکل کا گندہ، دیو کا بندہ، مردود اگر یہ کہے یہاں خدا کی شان بیان ہو رہی ہے، تو ارے خبیثو، یہ خدا کی کیسی شان بیان کرنا ہے کہ جس میں انبیاء کی توہین ہو رہی ہے، جس میں انبیاء علیہم السلام کی توہین ہو رہی ہے؟ یہ تو پھر ایسے ہی ہوا کہ شیعہ محبت اہل بیت کی آڑ میں بغض صحابہ کر رہے ہیں، تو تم محبت خدا میں بغض نبی کا شکار ہو رہے ہو۔ کیا اس طرح خدا وند قدوس و جبروت کی معاذ اللہ شان بیان ہو سکتی ہے کہ اس کے محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کے وجہ سے اللہ نے آسمان کا شامیانہ، زمین کا بچھونا بچھایا ہو، اور فرمایا کہ اے محبوب، اگر تجھے پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں یہ افلاک کو پیدا نہ کرتا، آسمان و زمین کو نہ پیدا فرماتا، جنت و دوزخ کو نہ پیدا فرماتا۔ اس نبی کو خدا کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل کہنا، کیا یہ توحید ہے؟ آئیے ہم اس سلسلے میں قرآن کریم کی چند آیات کو دیکھتے ہیں۔ سورہ منافقون کی، جو قرآن کریم کی سورہ نمبر 63 ہے، اس کی آیت نمبر 8 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ رسولوں کے لیے، مومنوں کے لیے عزت ہے، اور وہابی دیوبندیوں کا امام تقویت الایمان میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سارے بڑے سے بڑے انسان، سارے انبیاء و مرسلین، حتیٰ کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ اور پھر وہ نبی، آپ نبی کی شان کو سمجھنا ہے تو تقویت الایمان کو نہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھیے، کہ جگہ جگہ قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، معجزات،
آپ کی شخصیت، آپ کے حسن و جمال، حتیٰ کہ جب آپ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم یاد فرما رہا، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ ایک مقام پہ سورہ حجرات آیت جو قرآن کریم کی سورہ نمبر 49 ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں بارگاہ نبوت و رسالت کے آداب اللہ تعالیٰ کس طرح بتا رہا ہے۔ دنیا نے دیکھا اور تاریخ میں آپ نے پڑھا اور آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں جتنے بادشاہ آئے انہوں نے اپنی بارگاہ میں آنے کے قانون بنائے کہ یہاں بولنا ایسے ہے، بیٹھنا ایسے ہے، کلام ایسے کرنا ہے، مانگنا ایسے ہے۔ لیکن اس آسمان کے نیچے ایک نبی کی بارگاہ ایسی ہے کہ جس کے قانون اور قاعدے آداب خداوند قدوس و جبروت نے بنائے ہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ اور جس طرح آپس میں چلا چلا کر ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہو، اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بات نہ کرو، کہیں تمہارے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں احساس تک نہ ہو۔ ایک آدمی جس کا سب لٹ پٹ گیا اور وہ اسی خیال کے اندر ہے کہ ابھی بھی میں صاحب ثروت ہوں، اور جب حقیقت کھلتی ہے تب اسے احساس ہوتا ہے میں تو بالکل لٹا پٹا ہوں۔ تو یہ جو خوب نمازوں کی گٹھریاں اور نمازوں کا بوجھ لادے پھر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کو چمار سے زیادہ ذلیل کہنے کے بعد کیا وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ خداوند قدوس و جبروت ان سے راضی ہوگا اور ان کی توحید خدا کی بارگاہ میں قبول ہے؟ قرآن سورہ فتح جو قرآن کریم کی سورہ نمبر 48 ہے، اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ ارشاد فرما رہا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ اور خدا کی قسم جب آپ ذخیرہ احادیث پر نگاہ کریں گے اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے، جیسے بخاری کی حدیث ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، سرکار کے گرنے والے وضو کے قطرات کو صحابہ نے لیا، اپنے چہروں پر، چھاتی پر ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا بتائیے صحابہ کرام نے کتنا ادب کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ یہ کیسی جاہل قوم ہے جو اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے، اس کو شہید لکھا جا رہا ہے۔ یہ اپنی کتاب تقویت الایمان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خداوند قدوس کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل لکھ رہا ہے۔ کیا یہ توحید بیان کرنا ہے؟ خدا کی قسم یہ حب خدا اور بغض نبی ہے، اور یہ حب خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا اس شخص سے کیسے راضی ہوگا جو اس کے محبوب، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت سے عطا فرمائے ہیں فضائل، مناقب بے شمار، اور حوض کوثر عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبیوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے انا سید البشر، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ یہ تو تمام انسانوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت ہو گئی۔ کیا وہابی احادیث نہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح اپنا تعارف اپنے صحابہ کی جماعت میں کروایا ہے؟ ایک حدیث جو مشہور و معروف ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور نبیوں پر 6 باتوں کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے بہترین کلمات دیے گئے، بہترین کلمات دیے گئے، اور رعب کے ذریعے میری اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے۔ یعنی میں جہاں موجود نہیں ہوں وہاں جب میرا ذکر آتا ہے، میری بات آتی ہے، لوگوں پر ایک رعب چھا جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ آج حضور علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے گئے 1450 سال ہو گئے، لیکن جب بھی ان کا ذکر خیر آتا ہے سنیوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، آنکھیں آنسو سے بھر جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت دل میں موجیں مارنے لگتی ہے۔ یہ بد عقیدہ وہابی دیوبندی خبیث، جن کو نام پاک پر انگوٹھا چومنے پر اعتراض، کھڑے ہونے پر اعتراض، اور اس قسم کے بیہودہ اعتراضات، دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھے اور انبیاء پر 6 باتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی، کہ رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا، تمام روئے زمین کو میرے لیے پاک کیا گیا اور مسجد بنایا گیا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً،
کہ میں تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، وہ ختم بی النبیون، اور میں مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جو سلسلہ نبوت جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضور علیہ السلام پر وہ سلسلہ ختم فرما دیا گیا، جسے انبیاء کا خاتم بنایا گیا ہو، انبیاء کا افضل بنایا گیا ہو، انبیاء کا نبی بنایا گیا ہو، انبیاء کا امام بنایا گیا ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنا دیدار عطا فرمایا ہو، جس پر قرآن کریم نازل ہوا ہو، جس کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس کے ہاتھوں شفاعت، جس کے سر شفاعت کبریٰ کا تاج سجایا جائے گا، وہ اللہ کا محبوب چمار سے زیادہ ذلیل؟ حرام خورو، اپنے مولویوں کو فضیلت الشیخ، حکیم الاسلام اور شہید اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو۔ خبیثو، جب تمہیں یہ بات کہی جائے تو جل بھون جاتے ہو کہ ہمارے لیے ایسی بات کہہ دی، سخت بات کہہ دی، اور جب یہ تمہارے مولوی کا یہ ذلیل قلم کس بارگاہ میں چل رہا ہے؟ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ایک بارگاہ ایسی بھی ہے جو عرش الہی سے نازک ہے۔ نفس گم کردہ میاں جنید و با یزیدی جا، اس بارگاہ میں جنید اور با یزید جیسوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ کیا کہیں کیا نہ کہیں، تھر تھر کانپتے ہیں۔ وہ ایسی مقدس بارگاہ، اللہ اکبر کبیرہ، 1000 بار بوشویم دہن ز مشکو گلاب۔ علامہ جامی فرماتے، ادب سیکھو بزرگوں سے، خبیثو تمہاری مائیں تم پر روئیں، کہ امام جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 1000 بار بوشویم دہن ز مشکو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست، کہ جب نام پاک لینا ہو آقا علیہ السلام کا 1000 بار مشکو گلاب سے منہ دھو لو، پھر بھی بے ادبی ہونے کا شک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر بھی بے ادبی ہونے کا شک ہے۔ صحابہ کرام نے جس کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی ہوں، ہاں، جس کے لیے اپنا گھر بار لٹایا ہو، ہجرت کی ہو، سب کچھ جس کے لیے چھوڑ دیا ہو، جس کی محبت میں جسے راضی کیا ہو، اس محبوب کی بارگاہ میں تمہارے مولوی کا ایک گستاخ قلم، آج تم تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھو، کہ جن کے پیچھے تم نمازیں پڑھتے ہو، جن جماعتوں سے تمہاری رشتہ داری ہے، جن کے یہاں آنا جانا ہے، کھانا پینا ہے، جن سے دوستیاں نبھاتے ہو، یہ مت دیکھو کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا، لیکن جس جماعت کو یہ فالو کر رہے ہیں ان کے امام نے تو یہ بات کہی۔ ہم نے کتنی مرتبہ بتایا کہ میدان کربلا میں جو 22,000 کا لشکر تھا، بیک وقت سب نے امام عالی مقام پر حملہ نہیں کیا، کچھ لوگوں نے کیا، کچھ کھڑے تھے، کیا سب عذاب الہی کا شکار نہیں ہوئے؟ تو ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا، یہ بھی گویا ظلم کرنے کے برابر ہے۔ اس نے جو شدید گستاخی کی ہے، یہ کتاب چھپی ہے آپ کے سامنے، اسکین پیج رکھا ہے میں ممبئی میں کرلا ویسٹ نیئر کارتک ہائی اسکول نیو ہال روڈ پہ رہتا ہوں۔ جس وہابی دیوبندی کے ماں نے جنا ہو، حرام خورو، میرے سامنے آ کر مناظرہ کرو اور اس عبارت کو حدیث و قرآن کے مطابق صحیح ثابت کرو۔ یہ تو میں نے چند آیتیں پڑھی ہیں، چند حدیثیں بتائی ہے، صحابہ کے محبت کے چند قصے بتائے ہیں، چند علماء کرام کے اشعار پڑھے ہیں۔ خدا کی قسم، محبت رسول سیکھنا تو اس زمانے میں بریلی کے امام کا کلام حدائق بخشش اٹھا کے پڑھو، جو نعت کی صورت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی وہ زبان جس سے مشامے جا معطر ہو جائے، اور نبی کا عشق پھوٹ پھوٹ کر آپ کے قلب و ذہن سے نکلے اور آپ حضور کی محبت میں ڈوب جاؤ، ایسا کلام میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ یہ ہے محبت رسول۔ جس امام کو تم بدعتی کہتے ہو، انگریزوں کا ایجنٹ کہتے ہو، معاذ اللہ، جس کو معاذ اللہ کہتے ہو کہ انہوں نے بدعات کو رواج دیا ہے، آگے تو میں پوری تفصیل بیان کرنے والا ہوں۔ انگریز کا ایجنٹ تھا کون؟ کس نے انگریز کے کہنے پر ہندوستان میں جو ہے فتنہ پھیلایا مسلمانوں کے درمیان؟ لیکن خدا کی قسم، تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھو اور مجھے بتاؤ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر، کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح کے جملے یہ توہین نہیں ہے؟ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ اگر کوئی بچہ اپنے ماموں سے کہے میرے باپ کے سالے، تو وہ اسے اپنی گستاخی سمجھے، حالانکہ حقیقت ہے۔ اور تمہارے مولوی کا قلم اس بارگاہ میں چل رہا ہے کہ جہاں بڑے بڑے لوگ زبان کو حرکت دینے سے پہلے سوچتے تھے کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ خدا کی قسم، وہ ادب کیا ہے صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کا۔ اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے جناب یوسف کے حسن کو جب دیکھا تو بجائے انگلیوں کے لیمو کے انگلیاں کاٹ لیا۔ تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں تو مصر کی عورتوں نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔
کہ یوسف کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے بجائے لیمو کے انگلیاں کاٹ لی، لیکن یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ صحابہ کرام نے اپنے جانوں کی قربانیاں پیش کی ہے حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے۔ آج جو لوگ غیر مسلموں میں ہونے والی گستاخیوں پر دھرنا وغیرہ دیتے ہیں، بالکل اچھی بات ہے، دینا چاہیے، اور جتنا ممکن ہو گستاخ رسول کا رد کرنا چاہیے، پوری طاقت جھونک دینی چاہیے۔ لیکن یہ مسلمانوں میں چھپے ہوئے بھیڑیے جو حقیقت میں گستاخ رسول ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح، اس مولوی کو مرے ہوئے تقریباً 150 سال کا عرصہ ہو گیا۔ ان خبیثوں کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ اس کتاب کو چھاپنا بند کر دیتے، یا اسے چوراہے پہ رکھ کر آگ لگا دیتے، یا سمندر میں بہاتے۔ اسی حالت میں یہ کتاب چھاپ رہے ہیں۔ اور میں چیلنج کر رہا ہوں، کلیم حنفی میرا نام ہے، 9820672770، جس کی ماں نے جنا ہو نیو ہال روڈ نیئر کارتیکا ہائی اسکول کرلا ویسٹ ممبئی میں آ کر مجھ سے ڈیبیٹ کر لے۔ دیکھو تمہارا مولوی لکھ رہا کہ یقین مانو ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ، اس کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں ایک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ چمار کہتے ہیں چپل سینے والے کو، مردار جو مر جاتے ہیں ان کی کھالیں کھینچنے والے، اس کو اٹھانے والے، اس کو کھانے والے، معاذ اللہ۔ یعنی جو غیر مسلم ہے ان میں سب سے نچلے طبقے کے لوگ، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں تمام انبیاء۔ کیسی توحید ہے خبیثوں تمہاری، بتا۔ جس نبی نے تمہیں دین دیا، قرآن دیا، اسلام دیا، خداوند قدوس و جبروت کے بارے میں بتایا، قبر و حشر کے بارے میں آگاہ کیا، جس نبی کے دم قدم سے تمہیں ایمان و اسلام کی دولت ملی ہے، اس نبی کو چمار سے زیادہ ذلیل کہہ رہے ہو۔ اللہ کی لعنتیں ہوں اس سوچ پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تنہائی میں بیٹھ کر ذرا غور کرنا کہ اس دور پرفتن میں مسلمان کہلانے والوں میں وہ کون سی جماعت ہے جو حقیقت میں خداوند قدوس و جبروت اور اس کے محبوب بندوں کا ادب کرتی ہے۔ خدا کی قسم سوائے اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے آپ کو کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ رد وہابیت و دیوبندیت کا یہ سلسلہ ہمارے چینل سے چلتا رہے گا۔ بس ایک گزارش کروں گا کہ جیسے آپ تک یہ پیغام حق پہنچا، کیا آپ نہیں چاہتے کہ جو لوگ بہکاوے میں آ کے ان کے پیچھے جا رہے ہیں وہ بھی باز آ جائیں، وہابیوں کے فریب کو سمجھے، ان کے حقیقی چہرے کو دیکھ لیں جو نماز و کلمے کی آڑ میں چھپا ہوا ہے کتنا بھیانک ہے۔ تو اپنے ہر ملنے جلنے والے کو اس واٹس ایپ چینل سے جوڑیں، اپنے علماء کو، خطباء کو، شعراء کو، مدارس کے طلباء کو، اپنے فیملیز کو، اپنے ورکرز کو، اور اپنے تمام دوست احباب کو وقت نکال کر جوڑیں۔ خدا کی قسم آپ کا جوڑنا اور آپ کے ذریعے کوئی دین سیکھ لے تو ہمیشہ ہمیشہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ رد وہابیت کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے حساب ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور حضور علیہ السلام کا سچا عشق ہمارے سینوں میں معجزن فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔